اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اللہ یعنی کہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے کہ ہم آئندہ جو ہے گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنے کے بعد یہ بھی بتلایا کہ جو ہے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ سے لو لگانا ہوگا۔ لو کس طرح لگانا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، تہجد ہے، نوافل ہے، سنت ہے، یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو قرآن جو بہترین جس کے اندر باتیں ہیں، اس قرآن کے اوپر اس قرآن کے اندر جو باتیں اللہ نے نازل کی ہے اس کی پیروی کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جی اب اس آیت کا خلاصہ سمجھیے۔ ایک تو اللہ نے یہ کہا کہ پہلے جو ہے گناہوں سے توبہ کر لیے، معافی اللہ سے مانگ لیے، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا، ٹھیک۔ اب جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف معافی مانگ لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہوگا، اللہ سے لو لگانا ہوگا، اللہ سے محبت کرنا ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے قرآن کے اندر بہترین باتیں، اچھی باتیں جو بتایا ہے، نازل کیا ہے، اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ شراب حرام ہے تو ہم اس کو چھونا بھی نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ زنا حرام ہے تو ہمیں اس کے قریب جانا بھی نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ فلاں جانور حرام ہے اس کو ہم کھانا نہیں ہے ہمیں۔ پھر آگے یہ اللہ نے کہا کہ جس کا جو حق ہے، زمین کی جو حصہ بنتا ہے اس کو دینا ہے۔ آگے اللہ نے یہ بھی کہا کہ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا ہے، یہ اس باتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ آگے اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو ہے کسی بھی معاملے میں کسی کو جو ہے کسی بھی باتوں یعنی گالی گلوج نہیں کرنا ہے، کسی کی برائی نہیں کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری باتیں جو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا، اور جو قرآن نے منع کیا جس چیز سے اس کو ہم کو فالو کرنا ہوگا، اس کی پیروی کرنا ہوگا۔ جی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک صرف نماز ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ہم تو نماز ادا کر ہی رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے معاملات اتنے خراب ہیں، لوگوں کے زمین ہڑپ رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو گالی دے رہے ہیں کہ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ ناحق انصافی کر رہے ہیں، ایک بیٹا کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے اور ایک بیٹا کو پریشان کر رہا ہے، اس کو جو ہے خوب یہ کر رہا ہے، تو یہ نہیں چلے گا۔ نہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں صاف صاف کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو غائب ہی کر دیتے، نازل ہی نہ کرتے، سیدھے کہتے کہ بھائی نماز کی پابندی کرو بس ہو گیا۔ نہیں، قرآن یہاں صاف کر رہا ہے کہ واتبعوا احسن کے معنی آتے ہیں اچھی باتیں جو ہم نے قرآن کے اندر نازل کیا ہے اس کو پیروی کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ صرف نماز سے کام نہیں چلے گا، جس کا جو حق ہے وہ دینا ہوگا، بیٹی کا جو حق وہ بنتا ہے وہ دینا ہوگا، تمام بیٹوں کے درمیان جو ہے ان برابری کا معاملہ کرنا ہوگا، انصاف کا معاملہ کرنا ہوگا، کہ ایسا نہیں کہ جو بیٹا اچھا کما رہا ہے اس کو اپنے پاس رکھا، جو کما نہیں رہا ہے، جو تھوڑا سا جو ہے کچھ آڑا ٹیڑھا ہے، جو دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہے، کچھ زیادہ پریشان کر رہا ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اس کو آپ پریشان کر رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ آپ تو دنیا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت یہ کہتا ہے کہ باپ ہے، باپ کا حق بنتا ہے جتنا جو دے دے وہ اس کے حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے آپ سے کہ تم نے بیٹوں کے درمیان ناانصافی کیوں کیا۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کے پاس یعنی ہر ایک انسان کا مزاج الگ الگ ہے۔ ہر ایک انسان کسی کو دیکھیں نا، کسی کے پاس جو ہے 5 بیٹا ہے، 5 بیٹا ایسا نہیں ہے کہ سب کما رہا ہوگا، کوئی جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 5 بیٹا 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہوگا، نہ، سب کی الگ روزی بنی ہے۔ کوئی 10,000 کما رہا ہے تو کوئی 20,000 کما رہا ہے، کوئی 50,000 کما رہا ہے، کوئی 80,000 کما رہا ہے، تو سب کی الگ الگ ہے۔ اب اس بیس پہ یہ کہیے کہ جو زیادہ کما رہا ہے اس کو اپنے قریب رکھیں گے، جو کم کما رہا ہے اس کو گھر سے باہر بھگا دیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ پھر تو یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ جو اچھی باتیں قرآن نے نازل کیا ہے، قرآن نے جس چیز سے منع کیا اس سے رکنا ہوگا، اور جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے قرآن نے اس پر کیا کرنا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ یہ چند باتیں جو قرآن نے جس چیز کو منع کیا ہے اس پر ابھی عمل کرنا ہوگا، صرف نماز سے کام نہیں چلے گا۔ جی
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر بغتۃ اچانک جو ہے کوئی عذاب آ جائے، اور وانتم لا تشعرون، اور تمہیں کچھ خبر بھی نہ ہو۔ ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، ایسا عذاب، کوئی ایسی مصیبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، کہیں گر گیا تھا تو ہو گیا تھا، ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ایک عذاب ہوتے جس کی خبر تم کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ تو قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر کوئی اچانک عذاب آ جائے اور وانتم لا تشعرون، تمہیں کچھ خبر بھی نہ ہو۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان تقول نفس یا حسرتا، اب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کو یہ کہنا پڑے کہ جو ہے اللہ کے معاملے میں ہم نے جو ہے سستی برتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیا تھا اس کے خلاف ہم جو ہے کام کر رہے تھے۔ اور آگے فرمائے کہ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور ہم اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو احکام بیان کیا ہے، دیکھیے غیر مذاہب کے لوگ، حکومت کے لوگ، اپنے مسلمان بھائی بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے احکام کی دھجیاں اس طرح اڑا رہے ہیں، سمجھ رہا ہے کہ مذاق ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں صاف صاف کریں گے کل قیامت کے دن یہ سارے کفار و مشرکین لوگ، جو لوگ بھی اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کے جو خلاف کام کرتے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے اللہ کے معاملے میں جو ہے سستی برتی، ہم نے دھیان نہیں دیا، اور اللہ کے احکام کو ہم نے جو ہے اس کے مذاق میں جو ہے، اور اللہ کے احکام کا جو ہے مذاق اڑاتا رہا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ او تقول، یا کوئی یہ نہ کہے کہ لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو لکنت من المتقین، تو میں متقی بن جاتا۔ یعنی وہاں کل قیامت کے دن کفار و مشرکین جب ان کے سامنے جہنم جب آئے گی تو یہ سارے لوگ اس جہنم کو دیکھ کے جو ہے سب ڈر کے مارے کہیں گے کہ یا اللہ کاش کہ ہم لوگ جو ہے کچھ نیک کام کر لیتے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ او تقول، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ترل عذاب، کہ لو ان لی کرۃ، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ جو ہے واپس بھیج دیتا۔ کیا ہے؟ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ واپس بھیج دیتا تو کیا کرتی کہ فاکون من المحسنین، تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ہے کہ نہیں؟ جب انسان کے سامنے کوئی مصیبت، کوئی عذاب، یا کبھی جو ہے کوئی پولیس اگر کسی کو دھر لے تو اس سوچتا کاش کہ ہم یار یہ کام کرتے ہی نہیں، اچھا ہوتا کہ ہم اس راستے سے آتے ہی نہیں، نہ اس راستے سے آتے نہ ہم پھنستے۔ جب یہ کفار مشرکین جب وہاں عذاب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو دور سے ہی کہیں گے کہ لو ان لی کرۃ، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو واپس بھیج دیتا تو فاکون من المحسنین، تو میں نیک بنتا، ایک دم بالکل نیک صالح بن جاتا، ایک ذرا برابر بھی گناہ والا کام نہیں کرتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ بلا، تمہارے پاس ہدایت کیوں نہیں پہنچی تھی؟ ہدایت پہنچی تھی، قد جاءتک آیاتی، میری آیتیں تمہارے پاس پہنچی تھی، تو تم نے کیا کیا تھا کہ فکذبت بہا، تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، اور واستکبرت، اور تم نے گھمنڈ تکبر کر لیا۔ یعنی اللہ کے جب احکام ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، یہ تو مولوی لوگ ایسے کام کرتے ہیں، جماعت والے سب ایسے آتے رہتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، یہاں تو آپ جو ہے تھوڑا سا تکبر ہے، گھمنڈ ہے، پیسے کی گرمی ہے، عہدہ کی جو ہے گرمی ہے، تو یہاں تو چل جائے گا، یہاں تو اللہ تعالیٰ تو ہے، ہو سکتا ہو کہیں کچھ کرے یا نہ کرے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آخرت میں معافی نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہے؟ معافی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے فلاں جو ہے کس کی جو اتنا بھاری گناہ کیا اس کے اوپر عذاب نہیں آیا، تو بھائی یہاں عذاب نہیں آیا ہے تو آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، یہاں نہیں ملا تو گھبرائیے نہیں، خوش نہیں ہونا ہے، آخرت میں عذاب ملے گا لیکن ڈبل ملے گا وہاں۔ یہاں اگر کسی کو مل جاتا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ چلو بھائی کچھ کٹ گیا ہے، آخرت کا عذاب تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی کو عذاب نہیں آ رہا ہے تو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اور بھاری عذاب آخرت میں دیں گے۔ ہمیں خوش نہیں ہونا ہے، کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یا فلاں جو ہے غلط کام کیا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، تو کوئی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر نہیں ہوا لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کا عذاب بہت سخت ہے،
وہ برداشت نہیں کر پائیے گا۔ یہاں تو ہے کہ انسان برداشت کر لیتا ہے، کسی کے سہارا لے لیتا ہے، لیکن وہاں تو کسی کا سہارا بھی نہیں لیں گے اور وہاں کا عذاب برداشت بھی نہیں کر پائیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَكْبَرْتَ، تو تم نے کیا کیا تھا کہ تکبر میں آ کے، گھمنڈ میں آ کے جو ہے اپنے آپ کو کہا کہ بھائی ہم نہیں مانیں گے، ہم تو اپنی مرضی سے چلیں گے۔ اور وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم سارے کے سارے لوگ جو ہے کافر میں جا کے شامل ہو گئے تھے، کافر بن گئے تھے، ہمارا انکار کر دیے تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم اس دن دیکھو گے قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بیان کیا ہے قرآن کے اندر وہ جھوٹ ہے، وہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں، صاف سے انکار کر دیتے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن میں جھوٹ کی باتیں لکھا ہوا ہے، سب جھوٹ کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹی باتیں کہتے تھے، اللہ کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا، اللہ کے احکام کے بارے میں غلط باتیں جو کہتے تھے، تو تم اس دن دیکھو گے کہ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے جو ہیں بالکل سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ بالکل کیا ہوگا ان کا چہرہ؟ بالکل کالا ہو جائے گا۔ اور الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو بھلا بتلاؤ کیا اس متکبرین لوگوں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ غور کیجئے گا، متکبرین اس کو گھمنڈ، پیسے کی گھمنڈ، گھر کا گھمنڈ، نیکی کا گھمنڈ، تکبر جس کو کہتے ہیں، یہ تکبر بہت خراب چیز ہے، سیدھے آپ کو سیدھے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ ایک چیز آپ لوگ دیکھے ہوں گے، جب ہم لوگ چھت پہ جاتے ہیں تو ایسے سینہ تان کے جاتے ہیں کہ ہلکا سا جھک کے جاتے ہیں، جھکتے ہیں کہ نہیں؟ اونچائی کی طرف اگر آپ جائیے گا تو سینہ تان کے چلیے گا تو آپ پیچھے گریے گا، یقین نہ ہو تو ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے گا، پھر اگر بعد میں سر پھٹے گا تو ہمارے پاس نہیں آئیے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تکبر نہیں چلے گا، عاجزی، جھک کے چلو گے تو ہم تمہاری عزت کو، تمہارا مقام لوگوں کی نظر میں اور اونچا کریں گے۔ تو ہم کو جھک کے چلنا ہوگا، ہلکا سا عاجزی اختیار کرنا ہوگا، زبان پہ نرمی لانا ہوگا، تھوڑا سا دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں صاف صاف کریں، کیا جو لوگ متکبرین ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہاں جو لوگ تقوی اختیار کیے تھے، جو لوگ نیک لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے اور بچانے کے بعد ان کی مرادوں کو وہاں تک پہنچا دیں گے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے کہاں پہنچائیں گے؟ جنت کے اندر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لا یمسہم السوء، اور اس دن جو لوگ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی وہاں پر۔ جی یہ مقام ہے۔ دنیا کے اندر تو ابھی تکلیف سے بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، نیک والا کام کر رہے ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہی تکلیف آخرت میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ بہت آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہمارے سمجھیے کہ آزو و بازو سے کہیں سے بھی تکلیف چھو کے بھی نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، یعنی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو کوئی ٹینشن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تین چیزیں جو ہے بتایا گیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جو لوگ متقی لوگ ہیں ان کو جو ہے بچا کے کہاں پہنچائیں گے؟ جنت کے اندر۔ دوسرا یہ کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور تیسرا یہ کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو کوئی ٹینشن ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگا۔ یہ ہے جی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ دو احکام سمجھیے کہ بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ ہم صرف نماز پہ بھروسہ نہ کریں، نماز کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، کسی کا جو زمین ایک بتا بھی نہیں لینا ناحق، کسی کا بھی، کسی کا پیسہ جو ہے ناحق نہیں دبانا ہے، کسی کا جو ہے کسی کو گالی نہیں دینا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اس سے ہم لوگوں کو بچنا ہوگا۔ صرف نماز سے کام نہیں چلے گا، کیا کرنا ہوگا؟ جو چھوٹی موٹی چیزیں جس قرآن نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔